میاں چنو تولمبا پاکستان میں ایک اور گھناؤنا واقعہ ہو گیا ہے۔ پے در پہ ایسے واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہماری قوم میں جو شدت پسند لوگ ہیں، مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو ذرا بھی شعور نہیں پیدا ہو رہا، ان میں ذرا بھی خدا کا خوف پیدا نہیں ہو رہا کہ کبھی توہین رسالت کے نام پہ، کبھی توہین قرآن کے نام پہ کیا جس کو چاہیں اٹھا کے مار دیا جاتا ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بہت سستا ہو گیا ہے ہمارے ملک میں انسانی جان کا قتل، اور انسانی خون بہت ہلکا ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا گھناؤنا واقعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس پہ توہین قرآن کا جو ہے نا کہ قرآن اس نے جلایا ہے، اور اس بیس پہ اس پہ توہین کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ پاگل آدمی تو شرعی احکام کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص کچھ بھی کر رہا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ نے اٹھ کے مارنا کوٹنا پیٹنا شروع کر دینا اس کو۔ یہ کام تو کورٹ کا ہے، عدالت کا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے۔ مسلسل پے در پہ یہ واقعات بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے پہلے تحقیق تو کرو کہ اس کی خبر کی حیثیت کیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی خبر آتی ہے یہ لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس خبر کو رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، موجود نہیں ہیں تو اولو الامر جو اس معاملے کے اہل ہیں، جو تفتیش کے اہل ہیں، جن کا کام ہے دن رات تفتیش کرنا، گہرائی میں جا کے کسی خبر کی حقیقت جاننا، ان تک اس خبر کو پہنچاؤ، حکمرانوں تک اس خبر کو پہنچاؤ۔ تو حکمران کی ذمہ داری ہے، حاکم کی ذمہ داری ہے، کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کیسز میں وہ فیصلہ کرے کہ کس نے توہین کی ہے اور کس پہ جھوٹا الزام لگائے، کس کا دماغی توازن ٹھیک تھا، کس کا دماغی توازن خراب ہے۔ کورٹ جب تک فیصلہ نہیں کرتی، اور کورٹ کو بھی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ بعض وکیل پریشان ہوتے ہیں، ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ توہین کے کیسز میں اگر ہم وہ شخص جس پہ الزام لگائے، ہم اگر اس کی حمایت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ الزام جھوٹا لگائے، لیکن وکلاء کہتے ہیں اگر ہم اس کی حمایت کریں تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اڑا دیں گے، لوگ قتل کر دیں گے۔ قوم اتنی جذباتی ہو جاتی ہے۔ یہ جذباتی پن قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ یہ کوئی آپ اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر رہے ہیں، اس عمل سے آپ اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں۔ تو خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، کس طرح بے گناہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس پہلے سیالکوٹ والا واقعہ، ابھی اس پہ ہماری شرمندگی ختم نہیں ہوئی تھی، ایک اور واقعہ وجود میں آ گیا ہے۔ تو یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ کیا اس جذباتی پن سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ تو شرعی احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ وہ تو کلمہ کفر زبان سے بول دے تو کافر نہیں ہوتا، اس پہ تو کوئی سزا ہی نہیں بنتی ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی ہوش والا آدمی یہ کام کرتا ہے تو ہوش والے آدمی کو بھی سزا دینا عام آدمی کا اختیار نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ خود ہی سزائیں دینا شروع کر دیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ کسی کا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے، وہ اس پہ توہین کا الزام لگا کے اس کو قتل کر دے گا، مار دے گا، پیٹ دے گا۔ تو انہی تمام چیزوں کے لیے مینجمنٹ ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ہم کوئی کسی جنگل میں، کسی پہاڑوں کی ٹوہ میں تھوڑی رہتے ہیں، ہم لوگ کسی ریاست میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی، تو گورنمنٹ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے تو کیا آپ حکومت بن کے اپنے ہاتھ میں سارے قوانین لے لو گے؟ کل کوئی آپ کو مار کے چلا جائے گا اور بولے گا اس نے فلاں کی توہین کی تھی، فلاں کے ساتھ ناانصافی کی تھی اس نے۔ تو ایک ریاست ہے، قرآن و سنت نے ریاست کے خلاف ہمیں چلنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ریاست کا حاکم اگر فاسق اور فاجر ہوگا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جائز چیزوں میں تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، انتظامی چیزوں میں تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، جب تک کہ تمہیں 100% خلاف شریعت حکم نہیں دیتا وہ۔